بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، آپ اپنا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں اور میں ہوں آپ کا میزبان سید شوکت حسین بخاری الباکری۔ ناظرین، آج کا عنوان بہت ہی نازک اور لطیف ہے۔ دل جمی سے خوشی خضو کے ساتھ آپ نے میرے ساتھ رہنا ہے۔ بدقسمتی ہے، المیہ ہے کہ ہمیں دین، قرآن، شریعت پڑھنے کی عادت نہیں رہی۔ ہماری اولادیں دین و قرآن و شریعت علم سے دور ہو رہی ہیں۔ اس لیے یہ دین کے ٹھیکیدار 4-5 پارے پڑھ کے، قرآن حفظ کر کے دین کے بارے میں عوام کو گمراہ کر رہے ہیں۔ اصل حقائق ہم تک پہنچ ہی نہیں رہے۔ امت آگاہ ہی نہیں ہو رہی اور امت اس بارے میں اویئر ہونا بھی نہیں چاہتی۔ اس لیے حقیقت ہم سے دور جا رہی ہے اور مفروضے جو نام نہاد جو ملا ہیں ان کے ذریعے سے ہم تک پہنچ رہے ہیں اور وہ حقیقت کا روپ دھار رہے ہیں۔ بدبختی یہ ہے، المیہ یہ ہے۔ ناظرین، ہم چند حوالہ جات کوٹ کریں گے بہت ہی جلیل القدر بزرگوں سے۔ حضرت جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے فرمان کے مطابق قاتل حسین جو ہے نا، ابن زیاد اور یزید، یہ دونوں شخص لعنتی ہیں۔ ان پر لعنت بھیجنی چاہیے۔ اسی طرح حضرت علامہ ابن جوزی فرماتے ہیں، یزید کو کفریہ اعتقاد، کفریہ دین اسلام، اس کے اگینسٹ سے کفریہ اعتقاد رکھنے پر لعنتی اور جہنمی کہا ہے۔ چھوٹی بات نہیں ہے۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے بھی یزید کو جہنمی، لعنتی اور ملعون قرار دیا ہے۔ اسی طرح ہمارے امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو پھر کچھ کا چھوڑا نہیں ہے۔ آپ نے یزید بدبخت کو فاسق، فاجر، لعنتی، کمینہ اور جہنمی قرار دے دیا۔ اسی طرح حضرت علامہ ملا علی قادری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کفریہ اعتقاد کی وجہ سے یہ بدبخت ملعون یزید جہنمی ہے اور اس پر کفر کا فتویٰ عائد ہونا چاہیے، یہ کافر ہونا چاہیے۔ وہ آگے چل کے فرماتے ہیں کہ میرے اعتقاد کے مطابق یہ کافر ہے۔ اور ناظرین، بڑا اعلیٰ قسم کا فرمان میں ہمارے 4 مکرم و محترم امام ہیں، ان میں سب سے جو باریک بین ہیں حدیث کے لکھنے میں اور چھوٹی چھوٹی باریکیاں بھی ڈھونڈنے میں، حدیث کی سند کو پختہ کرنے کے لیے آپ کا کوئی ثانی نہیں ہے، حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت امام احمد بن حنبل کی بات کر رہا ہوں ناظرین۔
آپ کا فرمان اقدس ہے کہ یزید لعنتی پلید کافر ہے، اور صرف آپ نے کافر ہی نہیں کہا، حضرت امام احمد بن حنبل نے کفر کا فتویٰ دیا اس کے اوپر۔ ناظرین، ہم آگے چلتے ہیں۔ وہ عناصر جو اس یزید لعنتی کے کفر ہونے پر دلالت کرتے ہیں، ہم ان کا ذکر کریں گے۔ ہم اس کے خمیر کی طرف نہیں جاتے ہیں۔ وہ جدی پشتی کیا تھا؟ شرابی تھا، زانی تھا، ہوس پرست تھا، وحشی تھا، خونخوار تھا، یہ تو اس کی خمیر میں تھا۔ ہم کچھ مستند دلائل سے اس کو ثابت کریں گے۔ سب سے پہلے معرکہ کربلا میں اس بدبخت نے حرمت آل رسول کو پامال کیا۔ اہل بیت کے تمام نوجوانوں کو، ان کے رفقا کو بے دردی سے شہید کروا دیا۔ کیا اس کو پتہ نہیں تھا کہ نواسہ رسول ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کندھوں پر سواری کرنے والے، قلب پر کھیلنے والے، جنت کے سردار ہیں، پتہ تھا۔ لیکن ایک ایک کر کے تمام کو ذبح کر دیا۔ حدیث انور ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے مالک، دعا فرمائی، اے مالک، میں ان دونوں سے سینے پہ سوار تھے، حسن حسین، میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت کر۔ اگلی حدیث انور میں فرمان اقدس ہے، میں حسین سے ہوں اور حسین مجھ سے ہے۔ میں حسین سے ہوں اور حسین مجھ سے ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حسین کا قتل قتل رسول ہے۔ اگلی حدیث انور میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنہوں نے ان دونوں سے پیار کیا، آغوش میں تھے حسن حسین، انہیں مجھ سے پیار کیا، جنہوں نے مجھ سے پیار کیا انہیں اللہ سے پیار کیا، اور جنہوں نے اللہ سے پیار کیا وہ جنت الفردوس کے حقدار ٹھہرے۔ جنہوں نے ان سے بغض رکھا انہیں مجھ سے بغض رکھا، جنہوں نے مجھ سے بغض رکھا انہیں اللہ سے بغض رکھا، جنہوں نے اللہ سے بغض رکھا ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ معصوم علی اصغر تمام رودات تو یہاں ہم بیان کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں، ہمارا ٹاپک یہ نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ بیعت کا معاملہ تھا نا، اصل معاملہ بیعت کا تھا۔ یزید نے بیعت لینی تھی امام حسین علیہ السلام سے کہ میری بادشاہت ٹھیک ہے، مجھے حکمران مان لو، یہ بیعت لینی تھی۔ خلیفہ تو بننا کوئی نہیں تھا، اس کی تو حکومت بننی تھی۔ کردار ٹھیک ہوتے نا تب تو خلیفہ بنتے۔ معصوم علی اصغر 2-2.5 مہینوں کے ہیں، ان کا کیا قصور تھا؟ آپ لکھے گئے، یہ زبان باہر نکل آئی ہے پیاس کی وجہ سے، اس کو تو 2 گھونٹ پانی کی دے دو۔ لیکن بدبختوں نے
پانی کی بجائے وہ تیر مارا علی اصغر کے گلے کے اوپر جس سے اونٹ کو نہر کیا جاتا ہے، اونٹ کو ذبح کیا جاتا۔ بیعت تو امام علی مقام مولا حسین بادشاہ سے لینی ہے، ان معصوم علی اصغر کو۔ ناظرین، ہم یہاں پر بات کو ختم کرتے ہیں، اس پوائنٹ کو۔ بس کربلا کا معاملہ تھا، حسین بادشاہ امام علی مقام نواسہ رسول جگر گوشہ بطول آپ شہید ہو گئے۔ اصل مقصد جو یزید کا تھا ختم ہو گیا۔ جس سے بیعت لینی تھی اور بیعت دینے کے لیے تیار نہیں تھے، اس فاسق فاجر یزید ملعون ذہنی شرابی شخص کو بیعت دے دیتے امام علی مقام، اس کا گھرانہ اور اس کا گھرانہ ایک ہے، کیسے دے؟ لیکن اس کا مقصد حل ہو گیا، اس بدبخت کا مقصد حل ہو گیا، امام علی مقام شہید ہو گئے، سارے آل رسول کے خانواد رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب شہید ہو گئے سمیت امام علی مقام حسین بادشاہ علیہ السلام۔ اب بیعت کا معاملہ تو ان کا حل ہو گیا، بیعت والا ہی نہ رہا۔ اب یہ ظلم کیسے؟ چاہیے تھی بیعت، اصل مسئلہ یہ جنگ، یہ ظلمت، بربریت، سب کچھ معاملہ چل رہا تھا بیعت کے لیے تھا۔ میں بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں اس بات کو تاکہ ذہن نشین ہو جائے، بیعت کے لیے تھا، بیعت والا تو شہید ہو گیا۔ اب یہ آگے ظلمتیں کیسی؟ تمام جو آل رسول اور ان کے رفقا شہید ہوئے، کسی کو کفن و دفن دینے کی اجازت نہیں، اجازت نہ ملی۔ میں صرف ایک بات کرتا ہوں، نواسہ رسول جگر گوشہ بطول، جنت کے سردار جناب حسین بادشاہ کی لاش بے گور و کفن ریت پر پڑی رہی۔ یہ کیوں ہوگا؟ ان کو کفن دفن کا معاملے کا اجازت کیوں نہ مل سکی؟ امام حسین تو شہید ہو گئے، ان کا مقصد تو حل ہو گیا۔ تو یہ کون سا درد نکالنا تھا؟ یہ کون سا بغض؟ یہ کوئی بغض تھا پیچھے چل رہا تھا کہ ان کو بے یار و مددگار بے گور و کفن چھوڑ دیا گیا، اجازت نہیں دی گئی ان کو کفن و دفن کی۔ آل رسول نہ تھے، نواسہ رسول نہ تھے، جنتوں کے سردار نہ تھے، یہاں نہیں بیٹھے مصطفیٰ کے کندھوں پر۔ اس کے بعد جنگ تو ختم ہو گئی، سارے شہید ہو گئے، پاک شہزادیوں، بیبیوں کے خیموں، بچوں کے خیموں کو آگ لگا دی گئی۔ تو یہ آپ کا مقصد وہ تو سارا حل ہو گیا، حسین بادشاہ شہید ہو گئے، بیعت آپ کو آٹومیٹکلی مل گئی، بیعت والا نہ رہا۔ یہ خیموں کو آگ کیوں لگائی؟ بچے جل گئے، زخمی ہوئے۔ عجیب کیفیت منظر تھا، جو خیموں کے شعلے اٹھ رہے تھے، پاک بیبیاں، پاک شہزادیاں، کونین کی وارثہ تھیں، معصوم بچوں کو ڈھونڈتے، خیموں کو آگ لگانے کی کیا ضرورت تھی؟ پھر آل رسول نہ تھے، شہزادیاں آل رسول نہ تھیں، محمد مصطفیٰ کی اولاد نہ تھیں، ان کی حرمت کو اس طرح پامال۔
پھر یہ کانوں سے بالیاں سونے کی شہزادیاں معصومہ مختومہ بی بی سکینہ پاک السلام علیہ سمیت ان کے بیبیوں سے چھینے نہیں گئے، ایسے یہ تو ظالم بھی نہیں کرتے ہوئے، اس طرح تو ظالم بھی نہیں کرتے. جن سے مقصود تھا بیت والا تو چلا گیا. یہ جبر کیسا، یہ ظلمت کیسی. پھر پانی کی مسلسل بندش ہونا، پھر کیا مقصد تھا؟ وہ تو چلا گیا جس سے بیعت لینی تھی. جو عرش والے تھے فرش پہ آ گئے، پتھروں پہ آ گئے. ان کی چادریں چھین لی گئیں، بے پردہ کر دیا گیا. ہاتھ کمر کے پیچھے یوں باندھ دیے گئے. پاک شہزادیوں کے کونین کی وارثہ شامل اس میں، مصطفیٰ کی نواسیاں شامل اس میں. مروں ہوئے سے بھی کوئی جنگ کرتا ہے؟ جوان تو سارے شہید ہو گئے تھے. عورتوں سے بھی کوئی جنگ کرتا ہے؟ یہ ماجرا ظلمت کا، بربریت کا، یہ ایسا کیوں ایسا تھا؟ سوال تو اٹھتا ہے نا. پس پردہ کوئی بغض کام کر رہا ہے، نہیں تو ان کا اصل مقصد حسین علیہ السلام سے بیعت سی، بیعت والا چلا گیا. اس بچے پر، شہزادی پر، ہر بی پر ظلم و بربریت. بیمار امام زین العابدین علیہ السلام کو بیڑیاں پہن، زنجیروں میں بند، وہ تو چلنے کے قابل نہ تھے. یہ کیا تھا؟ اوہو. پھر ناظرین، سر اقدس کی حرمت کی پامالی، ذبح، سجدے میں امام حسین علیہ السلام کا سر ذبح کیا. ان سمیت تمام خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تمام کے سر نیزوں کے اوپر چڑھا دیے گئے. بیعت کا مسئلہ تو حل ہو گیا تھا، آپ شہید ہو گئے، حکومت یزید کی ہو گئی. یہ کچھ کرنے کا کیا مقصد تھا؟ جناب حسین بادشاہ نے نیزے کے اوپر قرآن پڑھا، لیکن نیزوں کے اوپر یوں آل رسول نہ تھے. حبیب خدا کی اولاد نہ تھی. اس سے پس پردہ کوئی بغض کام کر رہا ہے کہ کلیجہ ان کا ٹھنڈا نہیں ہوا. اصل مقصد کوئی اور ہے. کلیجہ ان کا ٹھنڈا کوئی نہیں ہو رہا. مقصد تو وہی حل ہو گیا تھا جب حسین بادشاہ علیہ السلام شہید ہو گئے، بیعت کو معاملہ ختم ہو گیا. آل رسول پاک بیبیوں، شہزادیوں کو بازاروں میں پھیلایا گیا، ننگے پاؤں، اور اعلان کیا گیا یہ باغی ٹولہ آ رہا ہے، ان پر پتھر برساؤ، گرم پانی گراؤ. یوں ہاتھ بندھے ہیں، سر پہ چادر نہیں ہے، بار کھلے ہیں. بازاروں میں آل رسول، آل نبی، اولاد علی، نواسیاں رسول کی. یہ بربریت.
مقصد تو بیعت کا ختم ہو گیا تھا، پس پردہ کوئی اور بغض کام کر رہا تھا۔ پاک شہزادیوں کو، بیبیوں کو ننگے اونٹوں پر سوار کیا گیا اور اونٹوں کو دوڑایا گیا۔ آل رسول نہ تھی، امام الانبیاء کی نواسیاں نہ تھیں، ان کو پتہ نہ تھا، لیکن پیچھے پس پردہ کوئی لگتا ہے بغض کام کر رہا تھا۔ میں 13ویں پوائنٹ پہ چلا ہوں، 13ویں دلیل پہ جا رہا ہوں۔ جب یزید ملعون کو اطلاع دی گئی کہ قافلہ نزدیک پہنچ گیا ہے، تو آپ نے منادی کرا دی۔ اس بدبخت ملعون نے منادی کرا دی کہ باغی قافلہ آ رہا ہے، باغی پکڑے ہوئے ہیں، عورتوں کو پکڑا ہوا ہے، معصوم بچوں کو پکڑا ہوا ہے، باغیوں کو پکڑا ہوا ہے۔ بازار سج گئے، لوگ چھتوں پر آ گئے، بلا لیا گیا۔ جب آپ بازاروں سے گزری تو وہ معاملہ ہوا جو تاریخ میں آج تک نہ ہوا۔ اس طرح تو کوئی بڑے سے بڑا دشمن بھی نہیں کرتا ہے، بڑے سے بڑا دشمن بھی نہیں کرتا ہے ایسا۔ مقصد تو حل ہو گیا تھا بیعت کا، یہ کچھ معاملہ کیا ہو رہا ہے؟ پس پردہ کوئی اور بغض کام کر رہا ہے، اور بغض کام کر رہا ہے۔ اتنی حرمت کی پامالی، سنگریزی ہو گئی، اور اس بدبخت ملعون نے دربار سے باہر 3 دن ناظرین قافلے کو روکے رکھا، حکم دیا، اور سنگ باری ہوتی رہی۔ مقصد تو اس کو پتا تھا کہ حسین شہید ہو گئے ہیں، پھر 3 دن ان پر سنگ باری، ان کی حرمت کی اس کو پتا نہیں تھا آل رسول ہیں، حبیب خدا کی نواسیاں ہیں، ختم المرسلین کی نواسیاں ہیں، محمد مصطفیٰ کی نواسی، ان کی آل پاک۔ لیکن پھر یہ کچھ، مقصد تو حل ہو گیا تھا بیعت والا، بس پردہ کے بغض کام کر رہا تھا، بغض کے کام کر رہا تھا۔ پھر تمام قافلے کو دربار یزید میں پیش کیا گیا۔ سر حسین کو یزید بدبخت کی روبرو پیش، وہ بدبخت اپنے تخت پر، سر حسین فرش پر، اور ناموس کی پامالی، چھڑی سے ناموس کی پامالی سر اقدس کی، میں لفظ نہیں دہرا سکتا، میری عزت و غیرت جو گوارا نہیں کرتے کہ اس بدبخت نے کیا کہا تھا۔ چھڑی مار رہا تھا، کچھ کہہ رہا تھا۔ وہ بدبخت یزید، جس کو لوگ مسلمان کہتے ہیں نا، اس کو نہیں پتا تھا نواسہ رسول ہیں، نہیں پتا تھا یہاں بیٹھے ہیں، نہیں پتا تھا اس قدر پیارے ہیں، اس سے بغض رکھنے سے جہنمی ہو جاتا ہے، تو قتل کرنے سے کیا ہو جائے گا، تو یوں کرنے سے کیا ہوگا، پتہ نہیں تھا۔ کفر تو یہیں سے سٹارٹ ہو گیا ہے، کفر تو کربلا سے بعد سٹارٹ ہو گیا تھا، کفر کا معاملہ تو سٹارٹ ہو گیا تھا، یہ سب کچھ ہو گیا تھا، اس کو بیعت کا اصل مسئلہ اس کا حل ہو گیا تھا،
سر حسین کی یوں بے حرمتی کرنا مقصود نہ تھی، ضروری نہیں تھا اس کا، اب بادشاہ بن گیا تھا، لیکن یہ کچھ کیوں کیا اس نے؟ پیچھے بغض کام کرا، دربار سارا بھرا ہوا تھا، تمام سرداروں کو بلایا ہوا تھا، جمع غفیر تھا، اور کاش کلیجہ منہ کو آتا ہے، کلیجہ منہ کو آتا ہے ناظرین، ان پاک شہزادیوں کو، ان پاک بیبیوں کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے حبیب محمد مصطفیٰ کی نواسیوں صلی اللہ علیہ وسلم، نواسیوں کو اس کیفیت میں کہ پیچھے ہاتھ بندھے ہیں، سر پہ ردائیں نہیں ہیں، بال کھلے ہوئے ہیں، ہاتھ بندھے ہیں، دربار کے اندر 9 گھنٹے پاؤں کے اوپر کھڑے کیے رکھا۔ بیعت کا مسئلہ تو حل ہو گیا تھا اس بدبخت ملعون کا، اب یہ سب کچھ کیوں کر رہا تھا؟ پیچھے بغض کوئی کام کر رہا تھا، پس پردہ کوئی چھپی ہوئی چیز اندر تھی، کوئی بغض پیچھے کام کر رہا تھا۔ ان شہزادیوں کو، کائنات کی ملکہ تھی جو، ثانی زہرا، ام المصحب بنت علی، بی بی فاطمہ الزہرا پاک السلام علیہ، اور ان پورا پور بیبیوں کا موجود ہے، معصومہ مخدومہ بی بی سکینہ پاک السلام علیہ وسلم، 9 گھنٹے پس پردہ کیا کام کر رہا۔ میں 16ویں دلیل پر پہنچ گیا ہوں، کان کھولیں ناظرین، کان کھول کے رکھیں، ایسا کوئی نہیں بتائے گا آپ کو، دعائیں دیں گے مجھے آپ، سب کچھ کھول کے رکھ دیا ہے، دعائیں دیتے رہیں گے اگر پورا یہ واقعہ آپ نے سن لیا۔ یہ دلیل اعظم ہے، یہ 16 اور 17 دلیل اعظم ہیں اس کے کفر ہونے کی، کہ یزید ملعون کافر تھا، دراصل کافر تھا، لیکن کیونکہ منافق اعظم تھا، اس نے پردہ اوڑھ رکھا تھا، بنو امیہ کی آغوش میں آستینوں میں پڑ رہا تھا۔ آئیے سنیں، جب نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سر اقدس یوں وہ تخت پر، یہ فرش پر، بیبیاں یوں کھڑی ہیں 9 گھنٹے سے، بال کھلے ہیں، ردائیں نہیں ہیں، سارے امراء سردار سامنے، جمع غفیر ہے،
یہ خوشی سے پاگل ہو کہ اس نے اپنے آپ کو منافق عظیم بھی بک دیا ہے اور کافر عظیم بھی بک دیا ہے، دین اسلام کا منکر ہو گیا، وحی کا منکر ہو گیا، قرآن کا منکر ہو گیا، اللہ کا منکر ہو گیا، ختم المرسلین امام الانبیاء کا منکر ہو گیا، شریعت کا منکر ہو گیا۔ وہ آگے بدبخت کہتا ہے جو اللہ کے وعدے قرآن میں ہیں، محمد کے قرآن میں ہیں کہ حور و قصور ملیں گی قیامت والے دن، میں ان کو کسی حور و قصور کو نہیں مانتا، میرے لیے اس جہاں کی عورتیں ان سے زیادہ محبوب ہیں۔ مجھے اپنے ایمان اور ضمیر سے ناظرین بتا دیں، جو دین محمدی کا منکر ہو جائے، جو وحی کے نزول کا منکر ہو جائے، جو اللہ کے قرآن کا منکر ہو جائے، اللہ کے احکامات کا منکر ہو جائے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات شریعت کا منکر ہو جائے، وہ مسلمان کہاں ہے؟ وہ کون سا مسلمان ہے؟ یہاں بہت کچھ کافی نہیں ہو گیا اس کے کافر ہونے کے لیے؟ اللہ پاک نے کیا خوب نہیں اسباب پیدا کر دیے، اپنے آپ وہ بولے جا رہا تھا اس خوشی کے اندر، اس ظلمت اور بربریت آل رسول کے اوپر کر کے صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ اس سے اندر کا گند اگلا رہا تھا، اصل جو اس کی منافقت تھی اس کی باہر آ رہی تھی، مکروہ چہرہ اس کا جو تھا، مکروہ چہرہ اندر اور باہر، تو اندر کا اصل چہرہ اس کا مکروہ پن باہر آ رہا تھا۔ اصل میں تو یوں لگتا ہے کہ وہ دین محمدی کو مسخ کرنے آیا تھا، وہ دین یزیدیت کو فروغ دینے آیا تھا، اس کے مقاصد کوئی اور تھے۔ ناظرین، آپ کو واضح اندازہ اب ہو گیا ہوگا کہ یہ آستین کا سانپ یہ مکروہ چہرے میں بنو امیہ کی آغوش میں یہ منافق اعظم پل رہا تھا، یہ آج کے دن کے لیے پل رہا تھا کہ دین اسلام کو مسخ کرے، مذاق اڑائے۔ جو فرمان جناب امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے دیا، وہ حق ہو حق تھا۔ کہ یزید ملعون کافر ہے، اور ان کا فتویٰ حق تھا کہ یزید ملعون کافر ہے۔ اب مجھے بتائیں ناظرین، 4 سال کی معصوم بچی ہے اور اس کو تہہ خانے میں قید کیا جا رہا ہے، اس لیے کہ اس کی آواز رونے کی، بابا بابا کرنے کی آواز آتی ہے اور اس کی نیند میں خلل آتا ہے۔ تہہ خانوں میں زنجیر باندھ کر 4 سال کی معصوم بچی کو، معصومہ مخدومہ بی بی سکینہ پاک سلام علیہ، وہ قید کیا، اور وہیں اسی تہہ خانے کے اندر اس معصومہ کی شہادت ہوئی۔ اس کا مقصد تو حل ہو گیا تھا بیعت کا۔ امام علی مقام جناب حسین علیہ السلام شہید ہو گئے، ان کو اذیت دینے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ نسل کشی ہو رہی تھی آل رسول کی۔ اگر ان 18 دلائل سے ناظرین کچھ لوگوں کا اگر رانجھا راضی نہیں ہوتا
تو پھر کوئی راجا راضی نہیں کر سکتا. لیکن چلیں، میں ہوں تو گنہگار ہوں، تو انہی کی اولاد. آگے چلتے ہیں ذرا اور پردے اٹھاتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ بفضل خدا. چھوڑیں گے نہیں ہم. جو امام نے فتویٰ دیا وہ حق تھا، ہم ثابت کر کے چھوڑیں گے دلائل سے. اب آ جاتے ہیں اس کے دور حکومت کے اوپر. اس کا دور حکومت آ گیا، شہنشاہ بن گیا. اس نے کیا کیا؟ اسلامی سلطنت تھی نا، یہ بادشاہ بنا. خلیفہ تو نہیں تھا، کردار ایسا نہیں تھا کہ ہم کو خلیفہ کہیں. وہ تو مکروہ چہرہ تھا، منافق اعظم اور کافر اعظم تھا. اس نے بادشاہ بنتے ہی کیا کیا؟ شراب جو اسلام میں حرام کرا دے دی گئی تھی اس کو حلال کرا. شراب کو حلال کرا دے دیا. اس کا حکم صادر ہو گیا، نازل ہوا. جیسے کہ نعوذ باللہ کوئی خدائی دعویٰ کر بیٹھا. شراب حلال کر دی گئی، سود کو حلال کر دیا گیا جو کہ حرام تھا اللہ کے دین کے اندر، دین اسلام، دین محمدی کے اندر. زنا کو حلال کر دیا گیا جو کہ حرام تھا دین محمدی کے اندر. اور سب سے بڑی بدبختی اس ملعون لائن کی کہ محرم سے نکاح جائز کا حلال ہو گئے. یعنی کہ بہن سے، بیٹی سے، پھوپھی سے، ان سے جو اللہ پاک نے، اللہ کے حبیب نے جو پردے رکھے تھے، حجاب رکھے تھے ان پاکیزہ رشتوں میں، اس نے تمام توڑ ڈالا ہے. خود اس نے اپنی پھوپھی سے نکاح کیا. شراب حلال، سود حلال، زنا حلال، محرم سے نکاح حلال. یہ اسلام کا چہرہ مسخ نہیں ہو رہا تو یہ کہ ایسے مسلمان کرتا ہے. اب کی کسر باقی رہ گئی ہے. اللہ کے دین کی نفی نہیں ہے، اللہ کے رسول کی نفی نہیں ہے، قرآن کی نفی نہیں ہے، اللہ کی نفی نہیں ہے. اللہ کا انکار، اللہ کے رسول کا انکار، قرآن کا انکار، شریعت کا انکار. تو مسلمان کہاں سے رہا؟ اللہ اکبر. لاکھوں کروڑوں بار لعنت ہو اس کاذب پر، ملعون پر. پھر رقص و سرور کی محفلیں جائز قرار دے دی گئیں. مکروہ چہرہ دیکھیں اس میں. یہ 19ویں دلیل میں 5 باتیں میں نے کی ہیں اسی دور حکومت میں. رقص و سرور کی محفلیں سجائی جاتی ہیں. شراب ہر کوئی، خود بھی شراب میں دھت اور سارے اس کے چہیتے بھی شراب حلال. یہ تو بہت بڑا گھنونا مکروہ چہرہ تھا. سامعین، دین محمدی کو مسخ کرنے کے لیے، دین اسلام کو مسخ کرنے کے لیے ہم نہ سمجھ سکے. اگر کوئی بات باقی رہ گئی ہے ناظرین، میں 24ویں پوائنٹ پر آتا ہوں. دل تھام کے رکھیں. جب خطوات جناب ثانیہ زہرا ام المصعب بنت علی بی بی زینب پاک سلام علیہ 63 خطبات دیے جناب مولا حسین کی آواز کے اندر. لوگ سمجھ رہے تھے کہ یہ آواز مولا حسین، مولا علی کی آواز کی، بنت علی، علی کی آواز. یہ علی کی آواز کہاں ہے؟ جو درس سے باہر قدم نہ رکھنے کی عادی تھی بازاروں میں اور درباروں میں، وہ علم بلند کیا. آج تک مثال ہے، نہ مثال ایسی تھی نہ ایسی مثال بن. ان خطبات نے جگر پارا پارا کر دیے لوگوں کے.
حقیقت کو آشکار کر دیا. بغاوت کے خطرے ہو گئے. یزید کو پیغام پہنچایا گیا، لوگ بغاوت پہ جو تیار ہو رہے ہیں، ان کے دل بدل رہے ہیں، حق ان تک پہنچ گیا، حقیقت ان تک پہنچ گئی ہے کہ آل رسول کو ذبح کر دیا گیا. اتنے ظلمت اور بربریت رہے. اگر یہ ڈر اور خوف بغاوت کا نہ ہوتا سامعین، تو یہ تمام یہ جو معصوم بچے تھے اور پاک شہزادیاں تھیں، تمام کی تمام یہاں شہید کر دی جاتی شام کے اندر. یہ دو مقصد لے کے آیا تھا، آگے چل کے میں آپ کو بتاؤں گا. یہ بدبخت لعین جو تھا، منافق اعظم، کافر اعظم، دو مقصد لے کے آیا تھا. آگے چلیں. جب آپ کے خطبات کی پذیرائی ہوئی، لوگ جاگ اٹھے. مدینہ والوں نے جب سنا تو انہوں نے بیعت سے انکار کر دیا، یزید کی بیعت سے انکار کر دیا. یزید کو جب پتہ چلا، بہت بڑا لشکر تیار کیا اور بھیجا اور کچل دینے کا حکم. غور سے دل کی آنکھیں کھول کے سنتے جائیں. مختصراً عرض کرتا ہوں، پہلا قدم کیا تھا؟ مسجد نبوی کے اندر خچر اور گھوڑے باندھے گئے. 3 دن تک وہ پیشاب اور لید کرتے رہے. قبر انور کے ساتھ باندھے گئے مسجد نبوی کے اندر. حرمت رسول یوں پامال ہوئی. یہ کوئی مسلمان کرتا ہے ایسے؟ لید اور پیشاب 3 دن تک گندگی پھیلتی رہی. نہ اذان ہوئی، نہ نماز ہوئی. دین کا جنازہ نہیں نکل گیا. جنازہ تو پھر جنازہ اٹھاتے بھی ہیں، پڑھتے بھی ہیں. یہ کیسا جنازہ تھا؟ ایسا کوئی مسلمان کر سکتا ہے؟ حرم نبوی پر. آگے چلیں. حکم ہو گیا اہل مدینہ کو ذبح کر قتل کر دیا جائے. جید القدر صحابہ کرام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری عمر میں جو ایک کھیپ تیار کی تھی صحابہ کرام کی، اپنا نور، اپنا دین، اپنا قرآن، شریعت ان کے سینوں میں، سینوں کو منور کیا تھا. ذبح کر دیا گیا. 10,000 اصحابہ کرام اور ان کی اولادوں کو ذبح. 10,000 مدینہ کے لوگ. ناظرین، کہنے میں آسان ہے، 10,000 صدیوں میں تیار ہوئے اور چند دنوں میں ذبح. گلی بازاروں چوکوں میں لاشوں کی انبار لگے ہوئے تھے اور گلیوں میں خون ایسے بہہ رہا تھا جیسے نالوں میں، ندیوں میں پانی بہتا ہے. یہ کوئی مسلمان کا فعل تھا؟ یہ مسلمان کر سکتا ہے؟ مصطفیٰ کی پیدا کی گئی پوری ایک نسل تھی اصحابہ کرام کی. 10,000 ٹکڑے کر دیے گئے. کہ مسلمان کر سکتا ہے؟ مکروہ چہرہ، وہ مکروہ چہرہ، وہ بغض والا چہرہ، منافقت اعظم والا چہرہ اپنے عزائم پورے کر رہا، دین کو مسخ کر. آگے چلیں ناظرین، بات تو یہیں تک ختم نہیں ہوئی. اس بدبخت کا حکم مدینہ کی عورتوں پر زنا کیا جائے، بالجبر زنا کیا جائے. حلال کر دی گئی اپنی طرف سے. جاؤ، نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک. کوئی انتہا کی تذلیل کرنی تھی نا. مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی بہو بیٹیوں کی تذلیل کس کی تھی؟ حبیب خدا کی تذلیل تھی نا، رسول خدا کی تذلیل تھی، حرمت رسول کی تذلیل تھی. یہ ان کی بہو بیٹیوں پر
بالجبر زنا کیے گئے اور سر عام ہوتے رہے. 1000 عورتیں بالجبر زنا سے حاملہ ہوئی ہیں. عظیم، یہ کوئی مسلمان کرتا ہے؟ کلیجہ باہر کو آتا ہے. یہ کوئی مسلمان کرتا ہے؟ بغض، مکروہ چہرہ، منافقت اعظم. کوئی شے بچ گئی ہے اس کو ذرا برابر بھی کلمہ کے نزدیک کرے، مسلمان ہونے کے نزدیک کرے. اگر کوئی بچ گئی ہے، حضرت عبداللہ بن زبیر کو شہید کرنے کے لیے جب آپ کعبۃ اللہ میں تھے، اس بدبخت نے لشکر بھیجا. وہاں سنگریزی کی گئی، منجنیق سے پتھر پھینکے گئے، آگ کے گولے پھینکے گئے، حملہ کیا گیا کعبۃ اللہ پر. ناظرین، کعبۃ اللہ پر حملہ کیا گیا. کعبۃ اللہ کا غلاف مبارک جل گیا. کعبۃ اللہ کی چھت لکڑی کی ہوا کرتی تھی. اللہ کے گھر کا غلاف جل گیا، اللہ کے گھر کی چھت جلا دی گئی. یہ کوئی مسلمان کرتا ہے؟ ناظرین، ضمیر سے ذرا پوچھیے تو صحیح، ایسا کوئی مسلمان کرتا ہے؟ نہیں. اللہ سے دشمنی، اللہ کے خلاف تلوار، اللہ کے دین کے خلاف تلوار، شریعت کے خلاف تلوار، قرآن کے خلاف تلوار. یہ تو کافر نہیں، کافر اعظم، منافق نہیں، منافق اعظم ہے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا خطبہ، ان کا فرمان، ان کا فتویٰ سناکھوں پر کہ وہ کافر ہیں، بہت خوب لکھا. لیکن آج ہم نے اس فقیر سید نے 27 دلائل سے آپ کو ثابت کیا ہے کہ امام احمد بن حنبل کا فتویٰ سچ تھا. سچ ہے، حق ہے، برحق ہے کہ یزید ملعون کافر تھا، کافر اعظم تھا اور منافق اعظم تھا. دراصل 2 لفظوں میں کنکلوڈ کرتا ہوں. ناظرین، یہ مقصد کیا لے کے آیا تھا؟ یہ تو عیسائیت میں ننیحال اس کا عیسائی تھے، وہاں جمع پڑا، کھیلا کودا، شراب، نشے، زنا، عیسائیت میں. پھر بنو امیہ کی آستینوں میں چھپ کر بدر والوں کے بدلے دین اسلام کو مسخ کرنا اور کوئی دین یزیدیت یا عیسائیت جس میں پلا بڑا. دو مقاصد تھے اس کے. ایک تو دین اسلام کو مٹا دینا، صفحہ ہستے سے مسخ کر کے مٹا دینا، ایستا مسخ کر کے، جس طرح اس نے قرآن کے، اللہ اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم شریعت کے خلاف، قرآن کے خلاف فیصلے کیے، اپنے حکم صادر کیے، جیسے ظلمت، بربریت کی، قتل و غارت کی اس نے. ایک تو دین اسلام کو مٹانا، نمبر 1. دوسرا، آل رسول کی نسل کو اس صفحہ ہستی سے مٹانا. جنہوں رب رکھے انہوں کون چکھے، جنہوں رب رکھے انہوں کون چکھے. میں قربان جاواں میری کریم پاک حسین بنت علی ثانی زہرا ام المصائب
سیدہ کربلا بی بی زینب پاک سلام علیہ کہ ان 63 خطبات پہ میرے لاکھوں کروڑوں درود السلام ہوں، جنہوں نے ایک نئی جلا دی، نئی زندگی دی، اور اس زندگی میں جو زندگی آئی، روح آئی جسم کے اندر، اس کے اندر خون آل نبی کا تھا، اولاد علی کا تھا، ان کی قربانیوں کا تھا، تو سارا نقشہ ہی بدل گیا، نقشہ بدلتا گیا۔ اس قدر بنت علی نے علم اسلام کو بلند کیا۔ الحمدللہ رب العالمین، لاکھوں درود و سلام ہو محمد آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، شہیدان کربلا و اسیران کربلا پر۔ بس صرف بات اتنی کرنی ہے ناظرین، صرف 2 فرقے رہ گئے تھے کربلا کے بعد، آخری بات 2 فرقے ہی رہ گئے تھے کربلا کے بعد، ایک یزیدیت تھی، ایک حسینیت، ایک یزیدیت، ایک حسینیت۔ ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، یزید کے ساتھ کھڑے ہیں یا حسین کے ساتھ کھڑے ہیں، یا حسین کہنے والے ہیں، حسین علیہ السلام کہنے والے ہیں، ان پر درود و سلام کہنے والے ہیں، یا نہیں، ان کا اس طرح اکرام کرنے والے ہیں کہ جنت کے سردار نواز حضور، جیسے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کشتی نوح کی مانند ہے، میری اہل بیت کشتی نوح کی مانند ہے، جو اس میں سوار ہو گیا فلاح پا گیا، جو سوار نہ ہوا ہلاک و برباد۔ اپنے ایمان پہ غور کریں، ہو سکتا ہے کوئی کمی بیشی ہو، اور کمی بیشی اور نام نہاد مولویوں نے کسی اور پلٹی پہ چڑھا دیا ہو۔ امید کرتا ہوں اللہ کے کرم فضل کے بھروسے پر کہ انشاءاللہ تعالیٰ وہ میل یہ ویڈیو سننے کے بعد اتر جائے گی۔ اللہ پاک آپ کا ہمارا حامی ناصر ہو۔ میرے کہنے میں کمی بیشی ہوگی، آپ کے سننے میں کمی بیشی ہوگی، اللہ پاک معاف فرمائے، اور ہمیں حق پہچاننے، حق کا ساتھ دینے اور حق کا علم بلند کرنے کی توفیق فلا اللہ پاک فیضان عطا کرے۔ فی امان اللہ۔